ایران میں یہ امریکی میزائل حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی تھا؟ ایسے حملے کا کسی صورت کوئی جواز نہیں۔ کم از کم 2 ٹماہوک میزائل جنوبی ایران میں لڑکیوں کے ایک اسکول کے قریب گرے۔ اس حملے میں متعدد افراد ہلاک ہوئے جن میں زیادہ تر بچے تھے۔ یہ دعویٰ اوپن سورس تحقیقاتی گروپ بیلنگ کیٹ کے ویڈیو تجزیے پر مبنی ہے۔ اس گروپ نے اس ہتھیار کی شناخت ٹوماہاک کروز میزائل کے طور پر کی جو اس جنگ میں فی الحال صرف امریکہ کے پاس ہے، لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس موقف کی تردید کی اور حملے کا الزام ایران پر عائد کیا۔ یہ اسکول انقلابی گارڈز کے ایک اڈے اور بحری یونٹ کے بیرکس کے بالکل قریب واقع تھا جو ممکنہ طور پر امریکی ہدف ہو سکتے تھے۔ یہاں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آخر ایک ایسا ہدف کیوں چنا گیا جو واضح طور پر فوجی ہدف نہیں تھا؟ امریکی قانون کے تحت اس کی جانچ ہونا چاہیے اور اسی چیز کا بین الاقوامی قانون بھی تقاضا کرتا ہے۔ بین الاقوامی قانون کے مطابق آپ صرف اسی ہدف کو نشانہ بنا سکتے ہیں جو ایک فوجی ہدف ہو، یعنی اگر کسی شہری عمارت کو غلطی سے فوجی ہدف سمجھ لیا جائے تو اس خطرے کی ذمہ داری حملہ کرنے والے فریق پر ہوتی ہے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہگست نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ امریکہ شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ماضی کی پولیٹیکلی کریکٹ جنگوں کے مقابلے میں امریکہ آج بالکل مختلف لڑائی لڑ رہا ہے۔ ان جنگوں کے مقاصد مبہم تھے اور ان میں کارروائی کے لیے سخت اور محدود قواعد تھے، اب ایسا نہیں ہوگا۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ بین الاقوامی قانون ماننے کو تیار نہیں ہے، لیکن یہ وزیر دفاع کے اختیار سے باہر ہے کیونکہ بین الاقوامی معاہدے اپنی جگہ موجود ہیں، ان کی توثیق کانگریس نے کی ہے اور تبدیلی بھی کانگریس ہی کر سکتی ہے۔ امریکی فوج نے اس اسکول پر ہونے والے حملے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ یہ ایک معمول کی کارروائی ہے جو اس وقت کی جاتی ہے جب تحقیقاتی ٹیم ابتدائی طور پر یہ امکان ظاہر کرے کہ اس حملے میں امریکی فوج ذمہ دار ہو سکتی ہے۔ بین الاقوامی قانون کے مطابق ایک شہری عمارت ہی ہوتی ہے، یعنی اس پر حملہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، بعض اوقات فوجی اہداف کو شہری عمارتوں کے بھیس میں چھپایا جا سکتا ہے، ایسے حالات میں حملہ ممکن ہو سکتا ہے، لیکن یہاں ایسا معاملہ نظر نہیں آتا، اس لیے اس حملے کا کوئی جواز نہیں تھا۔